آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب 14 آیت سے 17 آیت تک۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس پالوس رسول کی عمارت پر لکھا جا کر کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اس کی 14 آیت سے 17 آیت تک۔ مگر خدا کا شکر ہے جو مسیح میں ہم کو ہمیشہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے اور اپنے علم کی خوشبو ہمارے وسیلہ سے ہر جگہ پھیلاتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں۔ بعض کے واسطے تو مرنے کے لیے موت کی روح اور بعض کے واسطے جینے کے لیے زندگی کی روح ہیں۔ اور کون ان باتوں کے لائق ہے؟ کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آموزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ قرآن کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب پر کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس اور رسول مسیح کے وسیلہ سے فتح جو پس منظر ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کے حالات اور واقعات اور تاریخ کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو اس دور میں جب کوئی رومی جنرل فتح آ جاتا تو وہ اپنی فوج اور ان غلاموں کے ساتھ مارچ کرتا ہوا بلند آواز سے لوگ اس جنرل کی تعریف کرتے ہوئے مارچ کرتے اور کرتے کرتے وہ جو دیوتا کی ہیکل ہے وہاں تک پہنچ جاتے اور وہاں قربانی کرتے۔ تو خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول روح القدس کی ہدایت سے اس پس منظر کو بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مسیح خدا نے بھی فتح حاصل کی ہے اور ہم اس کے اسیر ہیں۔ وہ اسیروں کی طرح گشت کراتا ہے، ہم اس کے ساتھ اس کی فتح یابی کے لیے جو ہے وہ بلند آواز سے پکارتے ہیں اور اس کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ ہم مسیح کی خوشبو ہیں، اروما آف کرائسٹ۔ دیکھیں کہ پرانے اہدنامہ میں جب قربانی چڑھائی جاتی تھی تو اس کی جو راحت انگیز خوشبو اٹھتی تھی خدا کی حضور کو، اس کو اروما کہتے ہیں۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم اروما آف کرائسٹ ہیں، ہم مسیح کی خوشبو ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو زندگی پاتے ہیں، ان کے لیے ہم جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم زندگی کی یہ خوشبو ہیں، اور جو رد کرتے ہیں ان کے لیے یہ موت کی خوشبو ہے۔ آج ہم 17 آیت پر غور کریں گے اور 17 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے، دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ اس پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات تو ہم غور کریں گے کہ کلام میں آمیزش کرنے والے اور آمیزش نہ کرنے والے، یعنی کلام میں ملاوٹ کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں فرق۔ دوسری بات کہ جو کلام دوسروں تک پہنچاتے ہیں دل کی صفائی، اسی لیے سینسیریٹی ہے، اور اس کے ساتھ خدا کی طرف سے
اور تیسری بات خدا کو حاضر جانتا ہے، خدا کو حاضر جانتا ہے۔ اب ان باتوں پر ہم غور کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں ان سے الگ ہیں کہ جو خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ورڈ آف گاڈ خدا کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے، اپنے ذاتی فائدہ کے لیے۔ اس کلام کو جو حقیقی طور پر خدا کا کلام ہے اس کو دروڑ کر پیش کرتے ہیں، اس میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم ان کی مانند نہیں ہیں۔ یہ ہم فرق ہے، وہ لوگ فرق ہے، وہ کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں اپنے ذاتی فائدہ کے لیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ تو آئیے اس پر غور کریں۔ اکثر اگر آپ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں، تو آپ اس بات سے واقف ہوں گے یا اس بات کو آپ جانتے ہوں گے کہ مختلف خطوط کے اندر خدا کا بندہ مقدس پالس رسول روح القدس کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ ہمارے لوگوں سے تم نے کبھی خوشامد نہیں پائی جاتی، اور جو کلام خدا نے دیا ہے وہ ہم اسی طرح آپ کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ خدا کا بندہ مقدس پالس رسول یوں کہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ سنسیئر ہے، مخلص ہے، اور بہت سارے مخلص نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ اور اس کے کلام کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے۔ دل کی صفائی ہے، اس کا سنسیئرٹی ہے، مخلص ہونا۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ تو خدا کے کلام کے ساتھ سنسیئر ہے، دوسرے لفظوں میں خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اس سنسیئر لفظ سے کچھ مشکل ہوتی ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں، سمجھنے میں، اور دوسرے لفظوں میں کہے کہ جو بندہ سنسیئر نہیں ہوتا وہ دھوکے باز ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، وہ ریاکار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی الٹ ہے۔ جو بندہ مخلص ہوتا ہے اس میں مکاری نہیں ہوتی، دھوکہ بازی نہیں ہوتی، منافقت نہیں ہوتی۔ جو اوپر سے ہوتا ہے اندر سے بھی وہی ہوتا ہے، وہ سنسیئر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کو بہت سارے لوگ ہیں جس میں مذہبی رہنما شامل ہے اور عام لوگ بھی شامل ہیں، وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پیروکار کہتے ہیں، ٹھیک، لیکن ہر شخص جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے وہ مسیح کی کیا ہے؟ خوشبو ہے، اروما ہے، اور جو حقیقت میں خدا یسوع مسیح کی خوشبو ہیں ان کا طرز عمل یہ ہے، ان کا طرز زندگی یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، اور وہ خدا کے کلام کے ساتھ بھی سنسیئر ہیں، یعنی اس میں آمیزش نہیں کرتے، جیسا خدا ان کو وہ کلام دیتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہاں 3 باتیں لکھی ہیں، دل کی صفائی سے، خدا کی طرف سے، اور خدا کو حاضر جان کر، یعنی گویا یہ 3 باتیں اگر آپ ان پر غور کریں تو دل کی صفائی سے، سنسیئر طور پر، پھر خدا کی طرف سے، یعنی گویا کہ جو کلام لوگوں تک پہنچایا گیا ہے وہ
اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، اور پھر خدا کو حاضر جان کر بولتے ہیں۔ کبھی آپ گھر میں کھلے دل سے یہ یاد پڑھیں اور سوچیں کہ کیا میں خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ مخلص ہوں، سنسیئر ہوں، یا میں خدا کے کلام کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوں؟ یا المیہ ہے کہ بعض دفعہ ہم خدا کے کلام میں جان بوجھ کر اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے ہم اس میں آمیزش کرتے ہیں، لیکن جیسا خدا نے پیغام دیا ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ اور سب ہے بعض بات اس کی ریزن ذاتی فائدہ ہے اور سم ٹائم خطرات بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یونا بپتسمہ دینے والا، خدا نے جو اس کے اندر کلام ڈالا وہ بیان کرتا ہے اور ہیرودیس بادشاہ کو کہتا ہے تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا سر قلم کروا دیا گیا۔ یعنی گویا کہ اس نے خدا کا کلام بغیر آمیزش کے بادشاہ تک پہنچایا تو بادشاہ نے اس کا سر کیا کروا دیا؟ قلم کروا دیا۔ تو اس کی کبھی کبھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی جو آپ سچ بولتے ہیں یہ بہت سارے لوگوں کو برداشت نہیں ہوگا، اور کبھی آپ گھر میں تجربہ کریں، اگر آپ کے گھر میں خالص اسپرٹ ہو تو آپ کبھی لیں اس کا تھوڑا سا اسپرٹ کا اگر زخم نہیں بنا تو آپ اپنے ہاتھ کے اوپر ڈالیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہی خالص اسپرٹ آپ زخم کے اوپر لگائیں تو آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ تو وہ وقتی طور پہ تکلیف ہے، لیکن آپ کی جگہ سے مر جائیں گے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کے مطابق اس اسپرٹ کو استعمال کیا جائے تو آدھا اسپرٹ لیں، آدھا پانی لیں، اور اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ اسپرٹ ہے اس زخم میں ڈالیں، ابھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی حساب ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب خدا کا کلام بغیر آمیزش سے بیان کیا جاتا ہے تو وقتی طور پہ وہ ہمیں ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے، لیکن جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر لوگ خالص کلام کو سننے کے عادی نہیں۔ جب یرمیہ نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا تو خدا نے کہا کہ یہ لوگ سیری میں جائیں گے اور بادشاہ بھی سیری میں جائے گا۔ تو جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے ایک یہودی سے وہ تمار منگوایا جس پر ضرور منشی نے لکھا تھا، اس نے اس کو پھاڑ کر جلا دیا۔ خدا کا کلام دوبارہ یرمیہ پر نازل ہوا، دوبارہ کلام بولے، اور اب یہ دیکھ کہ یہ بادشاہ اسیری میں جائے گا مگر واپسی پر تخت پر بیٹھنے کے لیے اس کی نسل میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی بجائے اس کے یہ خالص کلام کا عبور بنتا، اس نے کلام کی بے حرمتی کی، اب اس کی نسل سے کوئی تخت پر دوبارہ نہیں بیٹھے گا۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے خدا کا کلام ہے۔ آج ہم غور کریں
کہ کیا ہم خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں، ہم خدا کے کلام کے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں؟ یہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ آج پہلا سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم چیک کریں کہ کبھی کبھی ہم نے اسی طرح اپنی پوری لائف گزار دی ہوتی کہ نہ ہم خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ ہم خدا کے کلام کو سنجیدگی سے اپنے دل میں لیتے ہیں، نہ ہم خدا کو سنجیدگی سے اپنے دل میں لیتے ہیں۔ اور پھر جب ہم خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو ہم کیسے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ کیسے سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم چرچ کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک شخص جب وہ خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، خدا کے کلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنے خاندان کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے چرچ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ملک کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کیا ہم دوسرے کیا کرتے ہیں اس کا حساب خدا کو دیں گے، میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھنے کی ضرورت، آپ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج چیک کریں کہ ہم اپنے آپ کو جو خدا یسوع مسیح کے پیروکار کہتے ہیں، کیا ہم خدا کے ساتھ مخلص ہیں؟ خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے یا ریاکاری پر مبنی ہے؟ کیا ہم صرف محض فارمیلٹی پوری کرتے ہیں یا ہمارا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہے؟ خدا کے کلام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کی بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو جھوٹے استاد ہیں وہ خدا کے کلام میں آمیزش کر کے اپنے فائدے کے لیے خدا کے کلام میں ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام ہم نے تمہیں دیا ہے، جو خوشخبری ہم نے تمہیں سنائی ہے، اس کے برخلاف اگر کوئی فرشتہ بھی سنائے تو وہ کیا ہو؟ ملعون۔ اس لیے ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ تعلیم جو رسولوں نے دی ہے، وہ تعلیم جو رسولوں نے پائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تعلیم جو ہم نے پائی ہے اس کے خلاف اگر کوئی فرشتہ بھی آ کر آپ کو اور تعلیم دے تو وہ ملعون ہو، کیونکہ وہ خدا کے کلام میں کیا کرتا ہے؟ آمیزش کرتا ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم خدا کے کلام میں آمیزش نہ کریں، خالص کلام کو بیان کرنے اور حاصل کرنے میں ہم آگے بڑھیں، اور جب تک ہم خدا کے ساتھ اور کلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جب ہم خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو پھر ہم اپنے خاندان کے اندر جو رشتے ہیں ان کے اندر بھی مخلص نہیں ہوں گے۔ بیوی شوہر سے مخلص نہیں، شوہر بیوی سے مخلص نہیں، باپ بچوں سے مخلص نہیں،
بچے باپ سے مخلص نہیں ہیں کیونکہ وہ خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آج دیکھیں کتنی بیٹیاں والدین کو دھوکہ دیتی ہیں, کتنے بیٹے والدین کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ وہ عبادت میں آتے ہیں, وہ عبادات اٹینڈ کرتے ہیں, لیکن چونکہ وہ صرف رسمی طور پر چرچ میں آتے ہیں, خدا کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے, اس لیے ان رشتوں کے اندر بھی وہ مخلص نہیں, بس محض عبادت کر کے چلے جاتے ہیں. جبکہ جو لوگ خدا کے ساتھ مخلص ہیں, ضروری ہے کہ وہ خاندان میں رشتوں کے ساتھ بھی کیا ہو, مخلص ہوں. اور آج ہمارے گھروں میں اسی لیے برکت نہیں ہوتی ہے کہ ہم خاندانی رشتوں میں مخلص نہیں ہیں. ہم پرانے احترام میں پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا میرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا, لیکن پچھلی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں. وہاں لکھا ہے کہ اگر تو غیر قوموں کے کام نہ کرے اور خدا کی عبادت کرے تو پھر کیا ہوگا, پھر روٹی اور پانی پر برکت دے. اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں تو غیر قوم میں تقریباً 10 کام تھے جو کرتی, بہت سارے چاندے جس میں جادوگری, بت پرستی اور رشتوں کی تمیز بھی نہیں تھی ان کے اندر. اسی لیے خدا نے ان کو غرق کر دیا, اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم وہ کام نہ کرنا جو غیر قومیں کرتی ہیں. ان کے اندر رشتوں میں مخلص نہیں ہے, رشتوں میں تمیز نہیں ہے, لیکن تم وہ کام نہیں کرتے. لیکن آج ہم اپنے گھروں میں برکت کی توقع کرتے ہیں, لیکن ہم وہی کام کر رہے ہیں جو اس پرانے عہد نامہ میں غیر قوم کے لوگ کرتے ہیں. یہاں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں, جو رشتوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے تو کیسے برکت مل جائے گی. اگر آپ پھر چرچ میں آئیں, چلے جائیں, دعا مانگیں, لیکن آپ خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے, آپ اپنے خاندان میں ان رشتوں میں مخلص نہیں ہے, آپ چرچ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, آپ اپنے دورن اور ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے, تو ممکن نہیں ہے کہ خدا کی برکت آپ پر اور آپ کے گھروں پر ہو. اور بائبل مقدس میں خصوصی طور پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم دل کی صفائی سے, یعنی سنسیئر ہو کر, مخلص ہو کر, اور پھر خدا کی طرف سے بولتے ہیں, یعنی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں. یہ کلام, یہ آپ یہ دیکھیں کہ جب خدا کے لوگ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں تو وہ کس کی طرف سے بولتے ہیں, ذرا بولو بھائی, کس کی طرف سے بولتے ہیں, خدا کی طرف سے. تو کیا ہم اس کلام کو مذاق بناتے ہیں یا قبول کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ کتنی مرتبہ آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہو اور آپ نے مذاق بنایا ہو, تو وہ کس کا مذاق ہو گیا, خدا. کیونکہ خدا کا پتہ کہتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے, بلکہ آگے لکھا خدا کو آگے جان کر, اور یہ اور زیادہ مخلص ہونے کی بات ہے. کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بولتے, کوئی بھی بات کسی کو اریٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بولتے, بلکہ جو خدا ہمارے منہ میں ڈالتا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو چیک کریں, میں اپنے آپ کو چیک کروں, آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا آپ خدا کے ساتھ مخلص ہیں. میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور اس کے اپوزٹ, اس کے دوسری طرف لفظ جو ہے وہ ریاکاری ہے, منافقت ہے. کیا میں خدا کے ساتھ منافقت کر رہا ہوں یا میں مخلص ہوں؟ کیا میں فقیوں فریسیوں کی طرح صرف دکھاوے کے لیے عبادت کرتا ہوں, یا میرا دل بڑی
संजीदगी से खुदा की हजूरी से भरा है? क्या मेरा खुदा के साथ जो रिश्ता है वो अखलास पर मबनी है, उसमें मैं मुखलस हूँ, या वो भी वजाहत दिखाने के लिए है जिस तरह मसीह खुदा ने कहा, व्यापार फकीरों फरीसियों तुम रात रात दिखाई देते हो लेकिन रात रात तुम मुखलस नहीं हो, दिल की सफाई के साथ तुम अबादत नहीं करते हो। और इसीलिए मसीह खुदा ने मुकद्दस मत्ती की थी, इसका 6वें बाब में फरमाया कि रियाकार जो हैं वो प्रेम करते हैं, दुआ करते हैं, खरायत देते हैं, रोजा रखते हैं, ये रास्तबाजी के काम है, लेकिन करते कैसे हैं? मुखलस नहीं है, मुनाफिक है कि ये सारे काम वो खुदा के लिए नहीं करते हैं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। इन उनके अंदर इखलास नहीं है, वो खुदा के साथ मुखलिस होकर खरायत नहीं देते, वो खुदा के साथ मुखलिस होकर दुआ नहीं करते, वो खुदा के साथ मुखलिस होकर रोजा नहीं रखते, बल्कि ये दूसरों को मुतासिर करने के लिए ऐसा करते हैं। और इसका अजर आ चुका। तो आ जाए, मैं और आप, मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है कि अच्छी तरह अपने आप को चेक करें, क्या आप खुदा के साथ मुखलस हैं। और इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने आप को चेक करें और खुदा से क्या करें, बात करें। इसमें दूसरों को चेक नहीं करें, अपने आप को चेक करें कि मैं मुखलस हूँ। और फिर दोबारा बताऊं कि जो मुखलस होने का तर्जुमा है सिंसियर का, कि बगैर धोखे के, बगैर रियाकारी के, बगैर मुनाफिकत के जो बंदा हो वो क्या होता है? सिंसियर होता है। और अगर आप धोखे के साथ, मक्कारी के साथ, मुनाफिकत के साथ खुदा के साथ रिश्ता जोड़े हुए हैं तो ये इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा यशायाह नबी की मार्फत बनी इस्राएल को कहता है कि मेरे घर क्यों आते हो, तुम्हारी बातें मुझ पर क्या है? बोझ है। तुम्हारी कुर्बानियां मुझ पर बोझ हैं, तुम्हारे हदिये ईदें मुझ पर क्या है? बोझ हैं, क्योंकि तुम सिंसियर होकर मेरे घर में नहीं आते, तुम दिल की सफाई से मेरे घर में नहीं आते हो, तुम मुखलस नहीं हो, तुम रस्मी तौर पर मेरे घर आते हो। और आज पाकिस्तानी मुस्लिमों का, सबका नहीं लेकिन ज्यादातर क्या लोगों का ये हाल नहीं कि वो सिरे से खुदा के साथ मुखलस नहीं है। उनका दिल खुदा के हुजूर साफ नहीं है, उनके हाथ साफ नहीं है, ना वो खुदा के कलाम के साथ मुखलस है, ना वो खुदा के साथ मुखलस। तो फिर वो खानदान के साथ कैसे मुखलस होंगे, चर्च के साथ कैसे मुखलस होंगे, और अपनी हुकूमत और मुल्क के साथ कैसे मुखलस होंगे। आज जरूरत है मैं और आप बड़ी संजीदगी से अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें। ये बात याद रखते हुए मैं और आप एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, ये हमें अख्तियार है, लेकिन हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। आए आज पहले खुदा के साथ और उसके कलाम के साथ मुखलस बने और कलाम को तोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर माजी में आप करते रहें
بائبل کی آیتوں کو استعمال کر کے اس سے گناہ سے معافی مانگے، اور خدا کے ساتھ بھی اگر آپ مخلص نہیں ہیں اس سے بھی معافی مانگیں، اور اثر نو ہم خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں مخلص بنے، اس میں دھوکہ دہی نہ دے۔ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، خدا دھوکے میں آتا ہے نہیں آتا، خدا کا دھوکہ دے نہیں سکتا۔ حنانیہ اور سفیرہ نے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہ لوگوں کو دکھا رہے تھے وہ مخلص ہیں، لیکن وہ مخلص نہیں، وہ دکھا رہے تھے کہ وہ سنسیئر ہیں خدا کے ساتھ، خدا کے کلام کے ساتھ، لیکن جب خدا کے بندہ مطلب رسول نے کہا تو میاں میری تم دونوں نے کیوں خدا کے روح کے ساتھ جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے، دھوکہ دے رہے، تم خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور دونوں مر گئے۔ ادھر جہازی خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ نبی جب کہتا ہے کہ زندہ خدا کی نجات کی قسم مجھے میرا کوئی مال سال نہیں چاہیے، تو یہ خدا کا کلام ہے، لیکن جہازی نہ خدا کے ساتھ مخلص ہے نہ خدا کے کلام کے ساتھ مخلص ہے، بھاگا جاتا ہے اور خدا کا کلام اور ہے اور وہ خدا کے کلام کو میں ہمیشہ نہیں کرتا اور اپنے فائدہ کے لیے مان لیتا ہے، تب خدا کا کلام پھر اس پر نازل ہو، نبی کے وسیلہ سے اس پر آتا ہے کہ جا یہ مال بھی لے جا اور ساتھ تحفہ بھی لے جا، خدا کے کلام میں آمیزش کرنے کا، خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام سے مخلص نہ ہونے کا تحفہ لے جا، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے کوڑ لعنت کے طور پر لے جا، کیونکہ وہ نہ خدا سے مخلص ہے نہ خدا کے کلام سے مخلص ہے، وہ نہ خدا سے سنسیئر ہے اور نہ ہی خدا کے کلام سے۔ کتنی مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ بڑے چلاک ہیں، آپ چلاک ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ چلاکیاں یہ ہوشیاریاں لوگوں تک رکھیں، خدا کے ساتھ نہ حنانیہ اور سفیرہ کی چلاکی چلی نہ جہازی کہ جو خدا کے ساتھ مخلص نہیں تھے، خدا کے کلام وہ عبرت کا نشان بنے۔ میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے، آئے ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے، کوئی خدا کا خادم بھی نہیں بدل سکتا ہے، اور یہ ڈیوٹی بھی نہیں ہے۔ خدا کے خادم کی ڈیوٹی یہ ہے، اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ خدا کے کلام کو خالص لوگوں تک پہنچائے۔ ایسا آگے لوگ قبول کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، یہ خادم کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ خدا کی کا معاملہ ہے۔ خادم کا کام ہے کہ وہ بغیر آمیزش کے خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور کبھی کبھی ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، ہم سوچتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ نمبری کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کر لیں گے، اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل کی تاریخ پڑھیں، جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے، کیونکہ کائنات کا مالک ہے۔ کیا آپ اس کے ساتھ نمبری کریں گے؟ کیا آپ اس کو دھوکہ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ عقل کے بارے میں دیکھیں کہ خدا نے حکم دیا کہ یہ مسلم چیز جو مسا خدا کے لیے اعلان کی ہے وہ نہ لے جانا، اور عقل نے دو نمبری کی،
خدا کا جو کلام ہے اس کے ساتھ مخلص نہیں رہا، گویا خدا کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، اس لیے خدا کے کلام کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے جب اسے اور اس کے گھرانے کو سنسار کر کے جلا دیا گیا تب خدا کا غضب ٹھنڈا ہوا، کیونکہ یہ نہ خدا کے ساتھ مخلص تھا نہ خدا کے کلام کے ساتھ مخلص تھا۔ اور کبھی کبھی ہمارے گھر پر جو میں تھوڑے یوں کہوں کہ نرم لفظ کہہ دیتا ہوں کہ جو برکت نہیں ہوتی اس کے پیچھے ہم دوسروں کے قصور نہ گنیں۔ یہ ہماری یہ بھی فطرت ہے نسل آدم سے، یہ بھی ہم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر برکت نہیں ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ آپ خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، خدا کے کلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اور جب آپ خدا کے ساتھ اور خدا کے کلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو یقیناً آپ اپنی فیملی میں بھی ان رشتوں میں کیا ہو جائیں گے؟ مخلص ہو جائیں گے۔ پھر آپ چرچ کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں گے، پھر آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی گورنمنٹ سے بھی مخلص ہو جائیں گے، کیونکہ چونکہ آپ خدا کے ساتھ مخلص ہیں آپ ان کے ساتھ بھی مخلص ہوں۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، اور آئیں اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کریں۔ آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔